ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اچانک اس پر نظر پڑی تو وہ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ دن رات مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس فاحشہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں پہلی ہی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیرا قرب پانے کے لیے میں نے مزدوری کی اور اب 100 دینار لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میرے قریب آؤ اور اپنی دیرینہ خواہش پوری کر لو، میں حاضر ہوں۔ عابد اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب دونوں بدکاری کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو عابد کی عبادت کام آ گئی۔ اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ اس کی شہوت ختم ہو گئی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بہت شرمندہ ہوا اور اس عورت سے کہا میں اس گناہ سے باز آیا، یہ 100 دینار بھی تم لے لو، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تم تو میرے لیے بہت ہی بے چین تھے۔ اس عابد نے کہا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو روز قیامت اپنے رب کی ناراضگی لے کر اس کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ خوف الہی نے میرا دل تجھ سے اچاٹ کر دیا ہے، میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تم مجھے جانے دو۔ یہ سن کر عورت بہت حیران ہوئی اور کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم ہی سے شادی کروں گی۔ عابد نے کہا جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے، بہت شرمندہ ہو کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عابد کی باتیں عورت کے دل پر اثر کر چکی تھیں، چنانچہ وہ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے عابد کے گھر پہنچی۔ عابد نے اسے دیکھتے ہی ایک زوردار درد بھری چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت کو اس کی موت کا بہت غم ہوا۔ پھر اس نے عابد کی محبت میں اس کے ایک غریب اور نادار بھائی سے شادی کر لی۔ اللہ عز و جل نے انہیں 7 بیٹے عطا فرمائے جو سب کے سب ولی بنے۔ بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ، میری جھولی بھر دے اے میرے مولا، میری جھولی بھر دے۔ ناظرین، یہ قصہ عیون الحکایات الحکایت الاربعون بعد المائدہ صفحہ نمبر 159 سے لیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی اختتام کو پہنچے اور موت ہمارے آگے آ کھڑی ہو جائے، تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔